السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، موسیقی سے تو سب کو ہی لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا شوق ہے جو کہ بچوں، بزرگوں، حتیٰ کہ سب لوگوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ دوستو، موسیقی یعنی میوزک سننا تو بہت پسند ہوتا ہے، لیکن خود پلے کرنا پسند نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں میوزک کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ انہیں ہر سنگر کا نام، کہ یہ گانا کس نے گایا ہے، اس کا میوزک کس نے دیا ہے، لیکن پلے کرنا نہیں جانتے۔ سمجھے، میوزک کے بارے میں نالج ہونا بہت بڑا فن ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کو میوزک پسند ہے تو آپ کو میوزک پلے کرنا بھی آتا ہو۔ میوزک تو ایک شوق ہے، اب وہ چاہے سننے کا ہو یا بجانے کا۔ میوزک میں بہت سے آلات بھی آتے ہیں جس کے بارے میں یقیناً سب ہی جانتے ہوں گے، جیسے کہ گٹار، فلوٹ، پیانو، ڈرم اور بھی بہت سارے انسٹرومنٹ ایسے بھی ہیں جو میوزک بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہر آواز میں ایک فریکوینسی ہوتی ہے جو کہ دیوار سے آر پار بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ فریکوینسیز بہت لو ہوتی ہیں اور کچھ بہت ہائی ہوتی ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ریز ہمیں دوسری دنیا کے لوگوں سے بات کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ میں جانتا ہوں دوستو کہ میری یہ سب باتیں آپ کے لیے بہت حیران کن ہوں گی کہ بھلا کچھ ریز کے ذریعے ہم پراسرار طریقے سے کسی سے کیسے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں غلط نہیں تو ایسی بہت سی موویز ہم نے دیکھی ہیں جس میں فریکوینسیز کے ذریعے لوگ دوسری دنیا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اور بالکل ایسی ہی ایک کہانی ہمارے آج کے ایک لسنر نے بتائی ہے، جس میں کسی دوسری دنیا کے انسان سے کوئی بات تو نہیں کی گئی، لیکن اس ریز کی وجہ سے انہیں کچھ ایسی آوازیں سنائی دی گئیں جس سے وہ بہت خوف میں آ گئے۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ ہمارے بہت ہی اچھے ہمارے بہت ہی پیارے دوست منہار صاحب نے بتایا، جو کہ خود بھی ایک موسیقار ہیں۔ منہار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی موسیقی کا بہت شوق تھا، مگر والدین نے کبھی ساتھ نہ دیا۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ شوق کے طور پہ تو بہت اچھا ہے، مگر اس سے تمہاری پڑھائی پر حرج ہوگا، لیکن اس کو اپنا بزنس مت بنانا۔ والدین کے بہت کہنے پر بھی میں اپنے شوق سے کبھی پیچھے نہ ہٹا۔ میں نے بہت کم عمر میں بانسری بجانا شروع کی، اور آپ یہ سب کچھ سن کر حیران ہوں گے کہ میں کبھی کسی کی شاگردی میں نہیں آیا۔ پہلے مجھے شوق بانسری کا ہوا، اس کے بعد گٹار کا، اور پھر میں نے بہت سے انسٹرومنٹ پلے کیے۔ کافی بینڈز میں میری بہت شمولیت رہی۔ اکثر میں شوز کیا کرتا تھا یا دوستوں میں بیٹھ کر کوئی سا بھی انسٹرومنٹ پلے کیا کرتا تھا، جس کو عموماً جیمنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ جیمنگز کیا کرتا تھا۔ ایک بانسری سے شروع کیا ہوا میوزک نہ جانے مجھے کب اتنا آگے لے آیا۔ اب میں کافی مشہور ہو چکا تھا، اور ایک ہفتے میں میرے تقریباً 3 سے 4 شوز تو ضرور ہوا کرتے تھے۔ ایک انسٹرومنٹ ایسا تھا جو مجھے پلے کرنا اور سننا بہت پسند تھا، جس کو کہتے ہیں ہارمونیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میرے ہی بینڈ کا ایک دوست جس نے مجھے مغرب کے وقت کال کی کہ روزمرہ کی طرح آج رات بھی ہم جیمنگ کریں گے، اور آج کا ہمارا مہمان بہت خاص ہے جو کہ تمہارا پسندیدہ انسٹرومنٹ لے کر آ رہا ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے فوراً حامی بھر لی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ آج رات میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ خیر، میں پھر اپنے دوست کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اور میرے ساتھ 3 دوست، ہم سب نے مل کر ایک اسٹوڈیو بنایا تھا، اور یہیں پر ہم اپنی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ جیسے کبھی کہیں کوئی کانسرٹ آنے والا ہو تو ہم اس کے لیے پریکٹس اسی اسٹوڈیو میں کیا کرتے تھے۔ میرے بینڈ میں
मैं फ्लूट प्ले किया करता था और मेरा दूसरा दोस्त गिटार और तीसरा दोस्त ढोलक और चौथा दोस्त कीबोर्ड प्ले किया करता था, यानी कि पियानो। हम चारों की दोस्ती भी बहुत मजबूत थी और अब इन चारों दोस्तों के दरमियान एक नया मेहमान आने वाला था, यानी कि एक नया मौसीकार। हम सब बहुत खुश थे और यही बातें कर रहे थे कि वो कब आएगा। और इसी तरह रात का 1 बज गया और फिर वो हमारा दोस्त आया जो अपने साथ हारमोनियम लेकर आया था। हम चारों दोस्त उसे देखकर बहुत खुश हुए और भरपूर वेलकम किया। साथ में चाय पी और फिर अपनी जैमिंग की तरफ बढ़े। दोस्तों, वो रात मेरे लिए बहुत यादगार रात थी, क्योंकि एक तो मेरा बहुत फेवरेट इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने था और नया दोस्त जो हमसे मिलने आया था वो इंडिया में रहता था और एक बहुत ही अच्छा हारमोनियम प्लेयर था। खैर, हमने वक्त ज़ाया किए बगैर म्यूज़िक प्ले करना स्टार्ट किया। पहले तो हमने पाकिस्तानी सॉन्ग्स गाए, फिर हॉलीवुड, फिर बॉलीवुड और फिर कुछ ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटल प्ले करते रहे। मैं उस वक्त बांसुरी बजा रहा था और मेरे बाकी दोस्त गिटार, पियानो, ढोलक और हमारा नया दोस्त हारमोनियम प्ले कर रहा था। हम पांचों दोस्त मानो जैसे कि बिल्कुल उस मौसीकी में मदहोश हो गए थे। हम कभी कोई सॉन्ग प्ले करते, कभी कोई सॉन्ग प्ले करते और फिर अचानक हमारे हारमोनियम वाले दोस्त ने अपने म्यूजिक को चेंज कर दिया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिर क्या प्ले कर रहा है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमने बिना उसे रोके उसका इसमें साथ दिया। हमें वो म्यूजिक प्ले करते हुए तकरीबन 5 मिनट तो हो चुके थे। बस वही वक्त था कि जब गड़बड़ शुरू हुई, जिसका आगाज मुझसे ही हुआ। जैसा कि मैंने आपको इस कहानी में बताया था कि मेरे साथ एक गिटारिस्ट, एक ढोलक प्लेयर, एक पियानो प्लेयर और एक दोस्त हारमोनियम प्ले कर रहा था और मैं बांसुरी बजा रहा था। लेकिन उस म्यूजिक के दौरान मुझे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की आवाज आई जो हमारे बीच मौजूद ही ना था। वो इंस्ट्रूमेंट था वायलिन। जैसे ही मुझे उस वायलिन की आवाज आने लगी, मैंने अपने दोस्तों को देखा, लेकिन शायद वो आवाज मुझे ही आ रही थी, क्योंकि किसी ने भी उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। अगर आप में से कोई मौसीकार हमें सुन रहा है तो मैं बस इतना कहूंगा कि हम पांचों दोस्त एक ही कॉर्ड प्ले कर रहे थे और साथ ही वो वायलिन भी हमारे साथ था। थोड़ी देर बाद ही उस वायलिन की आवाज तेज होने लगी। मैंने फिर अपने दोस्तों को देखा कि शायद अब किसी को महसूस हो, मगर उस वक्त भी किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने उस वक्त अपने दोस्तों को रुकने के लिए कहा। मैंने उनको बताया कि हमारे म्यूजिक के बीच में एक वायलिन प्ले होने की भी आवाज आ रही है, मगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि ये तुम्हारा वहम है। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे और हमने दोबारा से म्यूजिक प्ले करना शुरू किया। हमें थोड़ी ही देर हुई थी और वो वायलिन की आवाज दोबारा से आने लगी और इस बार वो आवाज हम सबको आ रही थी। म्यूजिक प्ले करते दौरान सब दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। कोई रुका नहीं, बस एक दूसरे को आंखों के इशारों से कहने लगे कि ये आवाज सुनी, और सब ने हाँ में सर हिलाया और फौरन रुक गए। नाजरीन, जो उस वक्त हमारे साथ हुआ वो एक दिल दहला देने वाला वाकया था, जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस वक्त हमने अपना म्यूजिक रोका वो वायलिन की आवाज नहीं रुकी और वो वायलिन बिल्कुल वैसे ही प्ले हो रहा था जैसे कि हम प्ले कर रहे थे। हम सब की सांसें अटक गईं। हम पांच दोस्त उस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे, मगर हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हों। अचानक वो आवाज रुकी और हम पांचों एक दूसरे को देखने लगे। हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। बस हम फौरन स्टूडियो से बाहर निकले और छत पर चले आए। काफी देर हम ऊपर ही बैठे रहे। उस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी
کہ ہم دوبارہ اسٹوڈیو میں جائیں۔ بس اس وقت اتنی ہمت کی کہ اپنے اپنے گھر لوٹ آئیں۔ میرے باقی دوست تو اپنے گھر کو نکل گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی میں بھی اسٹوڈیو سے نکلا۔ پورے راستے وہی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جس وقت میں گھر پہنچا میں بہت ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ گھر والے سب سو رہے تھے۔ میں نے کسی کو بھی جگائے بنا، میں نے کسی کو بھی نہیں جگایا اور چپ چاپ سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں خوف میں اتنا مبتلا تھا کہ صبح تک جاگتا رہا اور صبح ہونے پر اپنے دوستوں کو فون کیا کہ وہ کیسے ہیں۔ سب کا جواب یہی تھا کہ ہم یہ واقعہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ کافی دنوں کے بعد جب ہم سب ساتھ ملے تو ہم نے ایک ماہر نفسیات سے اس کے بارے میں معلوم کیا، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ اکثر فریکوینسیز اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ دوسری فریکوینسیز سے آسانی سے مل جاتی ہیں اور پھر ایک آواز پیدا کرتی ہیں۔ اکثر اس ریز میں جناتی مخلوقات بھی شامل ہو جاتی ہیں اور شاید اس رات بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا۔ اب یا تو ہم اسے کسی جنات کی شرارت سمجھیں یا پھر کوئی سائنسی عمل، لیکن جو بھی اس رات ہوا وہ ہم کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے۔ منہار صاحب کہتے ہیں آج اس بات کو تقریباً 10 سے 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن جب بھی میں اس اسٹوڈیو جاتا ہوں مجھے وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ عجیب سی ایک وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ آج بھی جب میں ہارمونیم کو دیکھتا ہوں مجھے خوف سا آنے لگتا ہے، حالانکہ موسیقی میرے لیے سب کچھ تھی اور ہمیشہ رہے گی، مگر کچھ واقعات آپ کی زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔